السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کا جو اس ٹائم گورننس کا جو ماڈل ہے وہ ایک ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشنل جو ایک پورا سسٹم وہاں پہ پریکٹس ہو رہا ہے، تو اس کا پروسیس یہ ہے کہ ایک قانون سازی ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اندر، اور جتنے بھی قوانین بنائے جاتے ہیں پھر ان کے لیے قوت نافذہ کے مختلف ادارے ہوتے ہیں، جو ادارے پھر کنٹرول ہوتے ہیں۔ ان اداروں میں جو ہماری بیوروکریسی ہے یا جو بھی گورنمنٹ ملازمین ہیں وہ کام کرتے ہیں، پھر وہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے ان کی وزارتوں کے انڈر وہ سارے گورننس تمام وزارتیں ان کی گورننس کرتی ہیں اور وہ ان اداروں سے کام لیتی ہیں۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے۔ پاکستان کے آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں بن سکتا، غیر اسلامی قانون نہیں بن سکتا۔ یہ آئین میں تو لکھ دیا گیا، مگر اسلام کی اشاعت اور ریاست کو ایک اسلامی بنانے کے لیے کون سا ادارہ ہے، آئینی ادارہ ہے پاکستان کے اندر جو ڈے ٹو ڈے ڈیلی بیسس پہ کام کر رہا ہے نفاذ کے لیے، جس کے پاس قوت نافذہ ہو؟ یہ جیسے ہمارے تمام بزنس ایز یوزول جو پاکستان کا چلتا ہے، ہر ادارے کا دیکھ لیں جو ڈیلی بیسس پہ کام کرتے ہیں۔ اسلام کا کون سا ادارہ ہے پاکستان کے اندر؟ پاکستان کے اندر اسلام کا کوئی ادارہ نہیں ہے۔ اسلام کیسے اسلام کس حد تک ہے پاکستان کے اندر کہ آئین کے اندر لکھ دیا گیا ہے، اور مزید اس کے نفاذ کا کوئی ادارہ نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ قرآن پاک ہمارے گھر میں موجود ہو، قرآن اور حدیث موجود ہوں، اور وہ اوپر کسی الماری میں رکھے ہوں، تو ہم کہیں کہ ہمارا گھر مسلمانوں کا گھر ہے، کیونکہ ہمارے پاس قرآن پاک اور حدیث مبارکہ ہے کہ کتابیں موجود ہیں۔ ہم اس پر مزید عمل نہیں کرتے اور نہ ہی ہمیں کوئی شوق ہے، بس ہم یہ ایک پھٹی لگا سکتے ہیں باہر کے یہ مسلمانوں کا گھر ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہی آئین میں چیزیں درج کر دی گئی ہیں، مگر ان کا نفاذ کا کوئی آئینی ادارہ موجود نہیں ہے۔ اسلام کو یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو تو وہ جا کے پولیس میں ایف آئی آر درج کرائے۔ کسی کو کوئی غیر اسلامی چیز لگے، یعنی عوام پہ چھوڑ دیا گیا ہے، عوام جیسے نافذ کریں اسلام کو پاکستان پہ۔ اگر کسی عام آدمی کو، کسی بھی بندے کو، چاہے علماء ہوں، علماء کا سٹیٹس پاکستان کے اندر عام شہری والا ہے، تو وہ جا کے ان کو کوئی چیز غیر اسلامی لگے تو وہ پولیس میں ایف آئی آر درج کرائیں، پھر وہ کورٹ میں جا کے اس کو پروو کریں۔ تو یعنی کہ کورٹ اور پولیس کے ماتحت ہے اسلام اس ٹائم پاکستان کے اندر۔ باقی جبکہ تمام شعبہ ہائے زندگی کے معاملات مختلف اداروں کے تھرو ڈیل کیے جاتے ہیں، ان کی اشاعت کی جاتی ہے، ان کی لوگوں کو اویئرنیس دی جاتی ہے، پھر پریکٹسز لوگ اس کے تحت کرتے ہیں، ان کے اپنے ایس او پیز ہوتے ہیں۔ جتنے بھی ادارے، جیسے تعلیم کا ادارہ ہے تو ہر شہر میں اس کی برانچز ہوتی ہیں، صحت کا دیکھ لیں، پھر آپ کیا کہتے ہیں واپڈا دیکھ لیں، گیس دیکھ لیں، یعنی جتنے بھی آپ کے ڈے ٹو ڈے ریکوائرمنٹ ہے آپ کی، اس کے ادارے موجود ہیں، پھر ان کے ذیلی ادارے موجود ہیں، پھر ان کی پوری ایک چین ہے جو پورے ان کا نفاذ کرتی ہے۔ اسلام کا کوئی ادارہ نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ تو ہوتا کیا ہے کہ کسی مولانا، کل 2 دن پہلے میں ایک مفتی مبشر شاہ صاحب کا ایک دیکھ رہا تھا کلپ، انہوں نے کسی گورنمنٹ کے کسی ادارے کی ویب سائٹ پہ انہوں نے دیکھا کہ ایک جو اس کے اندر جو اپلیکنٹس ہیں جو جاب اپلائی کرتے ہیں، ان کے ریلیجن کے خانے کے اندر احمدی لکھا ہوا تھا۔ تو وہ اعتراض کر رہے تھے کہ احمدی تو ہم نہیں لکھ سکتے، یہ تو غیر مسلم ہے اور یہ قادیانی ہونا چاہیے، اور بالکل آئینی اعتبار سے ٹھیک ہے۔ اب کیا کیا جائے اس کے لیے؟ یعنی کہ اس ادارے نے ایسا کیوں کیا؟ یعنی کیونکہ اسلام کا کوئی ادارہ ہی نہیں ہے جو لوگوں کو اویئرنیس دے، ہر دوسرے ادارے سے کانٹیکٹ کرے، ہر ادارہ اسلامی ہے حساب سے ان سے اپنے معاملات چیک کرائے، سینسر کرائے، اور جیسے تمام نوٹسز دے، جیسے ایک ادارہ دوسرے ادارے سے ڈیل کرتا ہے۔ جب اسلام کا ادارہ ہوگا تو وہ تمام سرکاری اداروں پہ، پرائیویٹ اداروں پہ ایک چیک اینڈ بیلنس رکھے گا۔ علماء کی مداخلت کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، یعنی کہ علماء کو ضرورت نہیں ہے کہ ہر چیز چیک کریں کہ کہاں پہ غیر اسلامی کام ہو رہا ہے۔ ریاست خود یہ چیزیں کر رہی ہوتی ہے، اور اس ادارے میں صاف ظاہر علماء جاب کریں گے۔ تو یہ ہم اتنی بڑی چیز مس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے تمام معاملات خراب ہوتے ہیں۔ آپ ہمارے 295C کے حوالہ سے جتنے کیسز دیکھ لیں،
جتنے بھی اعتراضات ہوتے ہیں وہ کیس کسی مولوی صاحب نے درج کرایا ہوتا ہے یا کسی ریلیجیس کمیونٹی کے بندے نے درج کرایا. پوائنٹ تو یہ ہے کہ وہ کیس درج کرانے والا انڈیویجول کیوں ہو, کوئی ایک متعلقہ ادارہ ہو جہاں پر وہ لوگ جائیں اور وہ اپنا یہ کنسرن ریز کریں, وہ ادارہ پھر جانچ پڑتال کرے, سارا کچھ دیکھے, پھر اگر وہ مناسب سمجھے تو وہ ادارہ ایف آئی آر درج کرائے, اس ادارے کی طرف سے ہو کہ جی یہ غیر اسلامی کام ہوا ہے. یعنی کانسٹیٹیوشن کے اندر ہمارے پاس ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے اس ٹائم. وزارت مذہبی امور کوئی اسلامی یعنی اسلام کا کام نہیں کر رہی, وہ تو ایک وزارت ہے, مگر اس نے کام کس سے لینا, نیچے تو ادارہ تو کوئی ہے ہی نہیں. اس نے پرائیویٹ تنظیمات سے اس نے اپنا فی الحال کام لے رہی ہے, فلاں جماعت ہے, فلاں تنظیم ہے, یہ یا اوقاف کے تھرو کنٹرول کر رہی ہے. پراپر ایک ادارہ ہونا چاہیے جس کے ایس او پیز ہوں, پھر اس میں علماء جائیں, ان کے کہ کوئی بھی آپ پروسیجر رکھ دیں ان کے ان کی سلیکشن کا, جیسے پی ایس سی ایگزامز ہوتے ہیں یا ہائی گریڈ کے آفیسرز کے ایگزام ہوتے ہیں, ان کا ایک پورا پروسیس ہو, تمام علماء اس میں اپلائی کریں اور وہ ایک ہائی لیول کی جاب ہو, ان کے نیچے پوری ٹیم ہو, پورا عملہ ہو جو پاکستان میں اشاعت دین کا کام کریں. اب حال تو یہ ہے کہ ریاست کی کوئی پرنٹنگ پریس بھی نہیں ہے جو اشاعت دین کا کام کر رہی ہو. یہ تو ایک بیسک سی چیز ہے پرنٹنگ پریس, کہ دین کی اشاعت کا کام وہ تو چھوڑیں. فی الحال ریاست یہ بھی میک شور نہیں کر رہی کہ واقعی ہی کوئی غیر اسلامی کام تو نہیں ہو رہا ریاست کے اندر. پرائیویٹ ادارے ہیں جتنے ہیں, ہر کوئی کسی کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہمارا جو آئین ہے, یہ جو ہم ایس او پی بنا رہے ہیں یا جو ہم ڈیلی پریکٹس میں چیزیں کر رہے ہیں, اس میں کہیں ہم غیر اسلامی کام تو نہیں کر رہے. ہاں, جب اگر کسی نے پکڑ کے ہائی لائٹ کر دیا تو اس نے پولیس میں جا کے ایف آئی آر درج کرانی ہے. یعنی کہ بالکل ہم نے اسلام کو اس طرح رکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی کرائم کر لے تو پھر آپ نے ایف آئی آر درج کرانی ہے, اس کے علاوہ سب کی اپنی مرضی ہے. اور پکڑا جائے اگر, یعنی کہ پکڑا جائے. اب اس میں مسئلہ سارا یہ آ جاتا ہے, اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اویئرنیس ہی نہیں ہے, وہ جان بوجھ کے غلطی نہیں کرتے, انجانے میں غلطی کرتے ہیں, تو پھر جو پکڑتا ہے اس کے لیے تو وہ جرم ہو گیا نا اس میں, کیونکہ کہ بھئی ہمیں انفارمیشن نہیں تھی, ہمیں معلوم نہیں تھا, یہ بھی ایک جرم ہی ہوتا ہے. نا معلوم ہونا بھی تو جرم ہے. اب ان کو معلوم کس نے کروانا ہے کہ یہ کام ہے ریاست کا. ریاست ایسا ادارہ بنائے جو اویئرنیس دے لوگوں کو کہ یہ چیزیں ہمارے کانسٹیٹیوشن اور اسلام کے مطابق غیر اسلامی ہیں, آپ نہیں پریکٹس کر سکتے. اداروں کو دے, پرائیویٹ اب نصاب کا دیکھ لیں آپ مسئلہ, جو نصاب کا مسئلہ ہے, لوگ ویڈیو بنا کے اٹھا کے دکھا رہے ہوتے ہیں, جی یہ 4تھی کلاس کے فلاں پچھلے سال میں یہ تھا. کوئی ادارہ ہی نہیں ہے بھائی, وہ کس کے دروازہ کھٹکائیں, کس کا. یعنی ہر معاملہ آپ نے اسلام کا یہ چھوڑ دیا پولیس یا کورٹ. بھئی ادارہ ہو, لوگ جا کے وہاں کہیں یہ ہمارا مسئلہ ہے, یہ دیکھیں یہ فلاں چیز آ گئی ہے. اول تو یہ چیزیں ایسی ہوں گی نہیں. جب اسلام کا ایک ادارہ ہوگا وہ خود سے یہ ساری چیزیں نوٹس, یعنی جب وہ پورے ایک ہمارے جو گورننس سٹرکچر کے اندر اس کی ایک پوزیشن ہوگی کہ آپ نے اسلام کے حوالے سے کوئی بھی چیز لینی ہے تو آپ نے یہ اسلام کا ادارہ یہاں سے NOC لینی ہے, یہاں سے اپروول لینا ہے, نصاب بھی آ جائے گا, اس میں سب کچھ آ جائے گا. تو یہ انتہائی پاکستان کے اندر اس چیز کی ضرورت ہے. اچھا, اب میرے اس آرگومنٹ کو بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ خاص طور پہ ریلیجیس کمیونٹی کے لوگ, یہ تو ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے اور ہمیں ڈیموکریسی میں اسلام نہیں آ سکتا. پلیز اس وجہ سے اس آرگومنٹ کو ضائع مت کیجیے, کیونکہ آپ جب اسی ریاست کے اندر تمام ادارے, بے شک آپ پولیٹکس میں حصہ نہیں لے رہے, ڈیموکریسی اسلامی ہے یا نہیں ہے irrelevant آف دیٹ, اس کی بحث میں نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اسی ریاست کے اندر ان کے تمام ادارے یوز کر رہے ہیں. آپ پولیس, عدالتیں, تعلیم کا ادارہ, اکاؤنٹس, فنانس, ٹیکس, سارا اسی ریاست کے تمام ادارے یوز کر رہے ہیں. تو ایک ادارہ ایسا بھی ہونا چاہیے جو اسلام کا کام کرے. مجھے انڈیویجول یا کسی عالم دین کو جا کر نہ میڈیا کیمپین چلانے کی ضرورت ہے, نہ سڑکوں پہ آنے کی ضرورت ہے. اس ادارے کا دروازہ کھٹکائیں. وہ ادارہ خود ایک آئینی پاورفل ادارہ ہوگا تو وہ تمام اس کا پروسیجر بھی فالو کرے گا, سزا دلانی ہے سزا دلوائے گا, کوئی گورنمنٹ کی پالیسی دینی ہے اسلامی میٹر کے حوالے سے تو وہ ادارہ دے گا. تو یہ اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا. ابھی کیا ہو رہا ہے کہ اسلامی میٹرز میں گروپنگ ہو جاتی ہے, ایک کسی ریلیجیس کمیونٹی کے کسی بندے کو کوئی چیز غلط لگتی ہے تو میڈیا اس کو اینٹی
کیمپین چلاتا ہے اور ان کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا یہ بات چلا دیتا ہے یار وہ بندہ عالم دین تو نہیں ہے نا، اس کو اتنی اویئرنیس نہیں تھی، اس کی بچت، بھائی یہ بات نہیں ہے۔ اویئرنیس دینا کس کا کام ہے؟ ریاست کا کام نہیں ہے؟ کیا مولویوں کا کام ہے کہ جب آپ نے لکھ دیا کہ آپ اسلامی ملک ہیں، آپ کا کانسٹیٹیوشن اسلام ہے، اسلام پریکٹس کیا جائے گا، اسلام کو یقینی بنایا جائے گا، تو یہ اویئرنیس دینا مولویوں کا کام تو نہیں ہے؟ یعنی کہ پاکستان کا کوئی شہری بھی دوسرے غیر یعنی کہ اسلام سے ریلیٹڈ جو ریاست سے ریلیٹڈ میٹرز ہیں، کیا وہ کوئی بندہ قانون شکنی کر سکتا ہے اور یہ ایکسکیوز دے سکتا ہے کہ بھئی مجھے اویئرنیس نہیں تھی؟ اویئرنیس نہ ہونا بھی اٹ سیلف جرم ہے، اویئرنیس نہ ہونے سے بچت نہیں ہوتی۔ خیر اس میں وارننگ کے پروسیجر وہ ہر ادارے نے بنائے ہوتے ہیں۔ پوائنٹ سارا یہ ہے کہ اسلامی ادارہ ہونا چاہیے، اور علماء جو سیاست میں حصہ نہیں لیتے وہ اس کے لیے پوری ایک کوشش کریں کہ ایک آئینی پاورفل ادارہ ہو، آپ اپنے تمام کنسرنز اس کے تھرو ایڈریس کریں، اس کے تھرو ریز کریں، اور پھر وہ ادارہ ایک پاورفل کیپیسٹی کے اندر میک شور کرے کہ ریاست کی کسی پالیسی میں، ریاست کے دوسرے ادارے، پرائیویٹ اداروں کی کسی پالیسی میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہو رہی جو غیر اسلامی ہے۔ ایک پورا SOP ہو، ایک پورے وارننگز جاری کی جائیں، ایک پورا جرمانوں کا سسٹم ہو، پھر ہم اس ہجان سے ایٹ لیسٹ نکل آئیں گے کہ کوئی بھی بندہ اٹھ کے کسی کے خلاف FIR غلط یا صحیح کی بحث سے نکل جائیں گے ہم۔ تو ابھی یہ ہوتا ہے کہ صحیح بندہ جو واقعی مجرم ہوتا ہے اس کے خلاف پورا میڈیا اور کھڑا ہو جاتا ہے، ایون ریاستی وزیر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ مجرم بچ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بیچارہ بے قصور ہے، اگر اس کے متعلق کوئی غلط FIR درج کروا رہا ہے، تو یعنی ہمیں غلط اور صحیح کے فرق میں بھی نہیں پتہ چل رہا کہ کیا کون صحیح تھا کون غلط تھا، تو کیونکہ کوئی پروسیجر ان پلیس نہیں ہے، ہر چیز آپ نے کورٹ کے تھرو جا کے سولو کرنی ہے۔ جیسے ریاست کے دوسرے سارے کام نہ پولیس اور کورٹ کے تھرو ہو رہے ہیں، ڈے ٹو ڈے میں بزنس چل رہا ہے ریاست کا، ہر معاملہ چل رہا ہے، اسی طرح اسلام کا بھی ہر معاملہ ڈے ٹو ڈے چلنا چاہیے۔ ایک بڑا سارا ادارہ، ایک بہترین پاورفل ادارہ ہو، اس کی ذیلی برانچز ہوں ہر شہر میں، وہ ہر اسلامی کام، اسلامک میٹرز، ان علماء کو انگیج کرے گا وہ، تو آپ کے تمام بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب جیسے ایک بات آ جاتی ہے کہ مزارات پر خرافات ہوتی ہیں بہت زیادہ، تو علماء ان کا جواب دے دیتے ہیں جی ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، ہماری طرف یہ بالکل ٹھیک ہے، علماء کی ڈومین ہی وہی ہے، علماء صرف زبان سے بتا سکتے ہیں، ان لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ اب پھر بات تو وہیں کی، وہ جو معترضین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی مزارات پر تو یہ غلط کام ہو رہا ہے، کوئی نشہ یا شرک کے حوالہ سے، یہ جتنی باتیں ہیں، تو کیونکہ درمیان میں کوئی چیز ہے نہیں نا گورنمنٹ اور ہمارے عام شہری کے درمیان، سیدھا یا وزارت مذہبی امور ہے، یعنی کہ عام آدمی وزارت مذہبی امور سے رجوع کرے، یا پولیس میں جائے یا ہائی کورٹ میں جائے، باقی اور کوئی ایسا بیچ میں ادارہ ہے نہیں جو ہمارے بزنس ایز یوزول اور ڈیلی کے میٹرز کو ایڈریس کرے۔ تو میری ان علماء سے درخواست ہے کہ اس پر ضرور غور کریں کہ ہاں جب آپ کہتے ہیں اسلامی انقلاب آئے گا یا پورا نظام حکومت اسلامی ہوگا، اگر آپ جمہوریت کو نہیں مانتے، فی الحال جب وہ آئے گا تو پھر ایز اے ہول آئے گا نا، اور اگر آپ اس جمہوریت کو ہی مانتے ہیں اسلامی نظام، تو پھر اس میں آپ اسلام کا ایک ادارہ بنوائیں، لازمی آئینی پاورفل ادارہ ہونا چاہیے، اس کے اندر علماء سلیکشن کے تھرو جائیں، ایگزامز کے تھرو جائیں، ایک پراپر، اور علماء پھر سٹیک ہولڈرز بن جائیں گے ریاست کے، اور یہ اصل میں علماء کی جاب ہوگی، جو عمران خان صاحب کہتے ہیں نا علماء کو جاب دینی، یہ اصل میں علماء کی جاب بنے گی۔ اور پھر علماء آپ کو اس کے رزلٹ نظر آئیں گے بہت سارے، کہ ہر عام آدمی، ہر بندہ، ابھی دیکھیں نا انجینئر مرزا کا جو معاملہ چل رہا ہے، وہ کون پوچھے اس کو؟ یعنی آپ جا کے FIR درج کریں، اس کا انتظار کریں کہ وہ ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نکالے جو پھر ہم کہیں 295C کے انڈر آتی ہے، پھر ہم جا کے مقدمہ درج کرائیں، ویسے اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب ریاست کا کوئی ادارہ ہوتا تو اسے پوچھتا کہ بھئی آپ کس کیپیسٹی میں یہ تبلیغ کر رہے ہو ساری، تو اس کو بلایا جاتا، علماء کے سامنے نہیں آتا، وہ اس ادارے میں پیش ہوتا، تو ایک پراپر پروسیجر ہوتا۔ یعنی کہ آپ نے کورٹ اور پولیس میں پھنسا دیا بس، کورٹ اور پولیس کا تو مجرم سے تعلق ہے، اس کے علاوہ جو ڈیلی کے میٹرز ہیں وہ بھی تو حل کرنے ہوتے ہیں، ڈیلی کی چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے، اس کے لیے پاکستان میں ایک ڈیفینیٹلی ایک پاورفل کانسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں۔